اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنی ملت کے عظیم جوانوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام یافی نے روض الریاحین میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ میں جب رات کو اسے پڑھ رہا تھا تو میں نے چاہا کہ میں آپ تمام کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت مثال ضرور شیئر کروں۔ حضرت امام یافی لکھتے ہیں کہ کسی تاجر کی دکان پر ایک بڑا نوجوان خوبصورت لڑکا، بڑا قداور، بڑا خوبصورت، بڑا وجیح کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس تاجر کی دکان پر ایک اس علاقے کی امیر زادی آتی ہے اور وہ امیر زادی آ کے کچھ چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتا تھا، کپڑوں کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ تو اس نے آ کے کپڑوں کے سارے تھان شان نکلوائے اور اسے دیکھنے لگی تو دریں اثنا اس کی نگاہ اس لڑکے پر پڑی۔ اس لڑکے پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس لڑکے کو کسی طریقے اپنے جال میں پھنسا کے اپنے گھر لے جاؤں اور اس لڑکے کی جوانی سے لطف اندوز ہو سکوں، کیونکہ یہ آج کے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اپنی ذات کو بھی اس کٹہرے میں کھڑا کروں اور آپ سب کو بھی دعوت فکر دوں کہ ہم اپنی جوانی کو کہاں پر گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، دو چیزوں کے سوال سے قیامت کو بچنا ممکن ہے ہی نہیں۔ پہلا سوال اللہ پاک نے یہ پوچھنا ہے، جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے، اور دوسرا سوال مال دیا تھا کہاں لگا کے آئے۔ ہمیں یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ہم بدمست ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ وہ عورت اس نوجوان کو کسی طریقے بہانہ کر کے اپنے ساتھ لے گئی کہ میرے ساتھ کوئی ملازم نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ مال خریدا اور مال خرید کے اس کو مال اٹھوایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے نوجوان کو اپنے کمرے کے اندر آنے کی دعوت دی۔ نوجوان جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر پہنچا تو اس نے گھر کے بیرونی دروازے اور اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور حیا فرسا لباس اپنے جسم سے اتار پھینکا اور اس نوجوان کو دعوت دینے لگی کہ آؤ میرے جسم کے ساتھ کھیلو اور یہ سارے معاملات کرو جس سے اللہ کی حد اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پامال ہوتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو بڑی بچانے کی کوشش کی، لیکن آخر وہ اس کے جال میں پھنستا چلے جانے لگا۔ اس وقت اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پہلے واش روم جانا ہے، مجھے غسل خانہ دکھاؤ، میں پہلے وہاں پر جاؤں تو پھر آتا ہوں۔ اس نے اسے کہا کہ جاؤ۔ وہاں پر گیا، اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا تو اس نے اس واش روم سے فضلہ لیا، اپنے جسم کے اوپر مل لیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اس عورت کو اتنا تعفن آیا کہ اس نے دھکے دے کے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ یہاں سے دوسری بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت یافی لکھتے ہیں، اللہ کو اس نوجوان کا اپنے ایمان کو یوں بچا کے رکھنا اتنا پسند آیا کہ وہ نوجوان قریب جس کنویں پر پہنچا، اس کنویں پر جا کے اس نے پانی اپنے جسم پر ڈالنا شروع کر دیا اور اپنے جسم کو پاک کرنے لگا۔ جیسے جیسے اس کے جسم سے پاکیزگی ملتی جاتی اور وہ گندگی اترتی جاتی، حضرت کہتے ہیں کہ کیفیت یہ ہو گئی، اللہ نے اس کے جسم میں مشک و عنبر کی خوشبو پیدا کر دی۔ اب وہ جس گلی سے گزرتا اس کے ایمان کی طہارتیں اور مہک لوگوں کو منور اور معطر کر دیا کرتی تھی۔ بس اس ساری کیفیت میں وہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے خشیت اور گریہ زاری کرتا رہتا، معافی مانگتا رہتا، توبہ کرتے رہتا کہ وہ جوانی میں ہی جہان رنگ و بو سے دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ کہتے ہیں اس کو جنازے کے بعد جب قبر میں اتارا جانے لگا تو جس جگہ پر اس کی قبر بنی اس پہ بھی خوشبو آتی تھی، اور پھر جو لوگ مٹی اٹھا کے اس کی قبر پہ ڈالتے تھے اس مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی، اور پھر لوگ کہتے تھے یہ ایک ایسے سالے نوجوان کی قبر ہے جس نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میرے ذی وقار بھائیوں، آج اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو توانائیاں دے رکھی ہیں، جسم دے رکھا ہے۔ کیا ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد اس زمانے میں جی کر نہیں گزرے؟ کیا آئندہ آنے والے اس زمانے میں نہیں گزریں گے؟ کیا یہ اربہ قبور ہمیں دعوت نہیں دیتی کہ ایک دن ہم تمہاری طرح تھے، ایک دن تم ہماری طرح ہو جاؤ گے؟ بھائی انسان جیتا تو ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، پھر مر ایسے جاتا ہے
جیسے کبھی جیا نہ تھا۔ یہ دعوت محبت ہے آپ کے لیے، آئیے اپنے تمام معاملات کو سنواریے، استوار کیجئے اور دو جہاں کے سلطان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عزتوں سے منور ہو کے، محبتوں سے منور ہو کے اپنے دل، روح، جسم، جوانی اور نیت کو پاک فرمائیے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سن کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے لیے خیر کل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔